اکتوبر 2018 میں آپ کے علم میں آ گئی تھی یہ بات، اس کے باوجود پورٹ چارجز کی مد میں یہ معاملہ جاری رہا، 2 کمپنیز کو آپ نے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا، اربوں روپے کا ملک کا نقصان کیا، آپ کو چارج شیٹ کر رہی ہے یہ رپورٹ۔ اس رپورٹ پہ جتنا مجھے دکھ ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایک یہ پیٹرن فالو کرتا ہے یہ منسٹری کیا کرتی ہے۔ اس کے حقائق بہت ہی مختلف ہیں۔ یہ ایک پورٹ چارجز کی انٹرپریٹیشن کانٹریکٹ میں ہوتی ہے کہ اتنے پورٹ چارجز آپ چارج کر سکتے ہیں۔ یہ میرے آنے سے 3 سال پہلے پی ایس او یہ انٹرپریٹیشن کے ساتھ پورٹ چارجز دے رہا تھا۔ مجھ سے پہلے جو ایم ڈی اور سی ایف او وہ بھی وہی دے رہے تھے۔ جو میں نے پی ایل ایل کا کلچر بنایا تھا کہ ہم 2-3 مہینے بعد سارے اپنے کانٹریکٹس، سارے اپنے جو ٹرانزیکشنز ان کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے تاکہ ہم اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں، تاکہ ہم کوئی غلطی نہ کر سکیں۔ اکتوبر نومبر 2018 میں ہمیں پتہ لگا کہ یہ انٹرپریٹیشن میں کوئی مختلف انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور یہ کسی کو شیورٹی نہیں تھی۔ پی ایس او ابھی تک 3 سال سے کر رہا تھا، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ ہم نے پی ایس او کو بتایا کہ دیکھیں لک ایٹ دس۔ اس کے بعد ہم نے فل انویسٹیگیشن کی، ڈو ڈیلیجنس ہم نے کی، 3 درجنوں میٹنگز کی، ہم نے جا کے ہر سپلائر سے بات کی کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ انہوں نے اپنا موقف دیا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا۔ پھر جا کے جون جولائی میں ہم نے ایک کمیٹی بٹھائی کہ اب ہم اپنے ایکشن لینا ہے، ہم نے پاکستان کا پیسہ بچانا ہے۔ اس کمیٹی میں جولائی میں نے آرڈر کیا کہ ایکشن لو۔ ہماری انٹرنل لیگل کمفرٹیبل نہیں تھی اب اوپینین دینے پہ اس پہ۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اوپینین دے سکتے ہیں، ہم اسی وقت ایکشن لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم انگلش لا پریکٹس نہیں کرتے، ہم ایک انگلش لا انگلش لیگل اوپینین چاہیے۔ میں نے وہ جولائی میں آرڈر کیا۔ اگست میں منسٹری نے مجھے ریپلیس کر دیا۔ جو ان کے وجوہات تھے وہ اور بات ہے۔ 1.5 سال تک کسی نے کچھ نہیں کیا۔ منسٹری کے بندے لگے، ان کو پتہ تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کسی نے 1.5 سال تک نومبر دسمبر 2020 تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پھر جب پتہ لگا کہ یہ تو مسئلہ ہے، انہوں نے جا کے اس بندے کو، سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3-4 سال سے چیز ہو رہی تھی، میں نے یہ ڈسکور کیا، میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے ملک کے اربوں روپے بچ گئے۔ مگر جب آپ کو پتہ چل گیا تھا اکتوبر 2018 میں، تو جولائی 2019 تک آپ یہ معاملہ کرتے رہے، اگست 2019 میں آپ چلے گئے، آپ بورڈ کے سامنے کیوں نہیں لے کے آئے؟ بورڈ کے سامنے تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا کہ سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے پی ایل ایل کے۔ جی سر، ہم بورڈ کے پاس اس وقت جاتے ہیں جیسے نارمل کمپنیز جاتی ہیں جب ہم شور ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پی ایس او کو جب ہم نے بتایا اس نے کنٹینیو کی اگلے 2-3 سال یہ پیمنٹس، اور وہ بھی بورڈ کے پاس نہیں لے کے گیا جب تک جو ہم نے آرڈر کیا تھا یو نیڈ ٹو بی شیور۔ آپ بورڈ کے پاس ہر بات نہیں لے کے جاتے، ہم نے اپنی تسلی کرنی تھی، اور ہم نے 5-6 مہینے کی ڈو ڈیلیجنس کی۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری رائٹ، ہمارے اوپر انکمبنٹ ہے کہ جا کے اگر ہم غلط ہیں تو ہم بورڈ کے پاس نہیں جائیں گے۔ پھر جب ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے پاس کیس ہے، اور ابھی تک میں یہ آپ کو ایک چیز سٹریس کرتا ہوں، ابھی تک یہ کنٹینشس ایشو ہے، کیونکہ جب پی ایس او نے اپنے پیسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی تو سپلائر ان کو انٹرنیشنل کورٹ لے گیا۔ آپ یہ سمجھیں دے آر ان کورٹ رائٹ ناؤ، اور یہ کوئی ڈیسیجن جب آئے گی وہ پتہ لگے گا، لیکن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ صاحب اگر آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد 8 جولائی 2019 کو بطور ایم ڈی ایک ڈائریکٹیو جاری کیا، اور آپ نے کہا کہ جو اسپاٹ کارگوز جو ہیں ان کو ابھی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہوگی، مگر جو ٹرم کارگوز ہیں اس پر آپ نے ایکسٹرا پیمنٹ جاری رکھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ای این آئی اور گنور جن کے ساتھ ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹ تھے، وہ جو اسپاٹ کارگو دے رہی تھیں انہیں اس پر یہ پیمنٹ جاتی رہی، جس کی وجہ سے رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کا بڑا ایک اسپیشلائز ٹریٹمنٹ تھا ان 2 کمپنیوں کے لیے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جی سر، یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا۔ اسپاٹ اور ٹرم کانٹریکٹس میں ایک یہ فرق ہے کہ ٹرم کانٹریکٹس میں ہمارے پاس کریڈٹ گارنٹیز ہیں، ان کے 50 ملین ڈالر کے ایس بی ایل سیز ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ہم بات کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جو اسپاٹ کارگوز ہیں نا، وہ ایک سپلائی آتی ہے اور اس کے ساتھ پاسبل ہے کہ ہم کبھی پھر سے بات نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بیٹھی تھی جس نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، جو سی ایف او جو انچارج ہے اور جو ویریفائی کرتا ہے ہر پیمنٹ، اس نے یہ ریکمینڈ کی تھی، اور ہم نے کہا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دی تھی، سر آپ نے جب میں نے آرڈر کیا تھا، آپ میں وہ جو میرا پہلا آرڈر دیکھیں، پہلا آرڈر تھا کہ جلدی سے انگلش لیگل اوپینین لے کے جا کے
اس پہ ایکشن لو. یہ 2 ہفتے لگنے تھے, یعنی کہ یہ جو ڈسکرپنسی آف ٹریٹمنٹ یہ تو 2-3 ہفتے میں ختم ہو جانی تھی, 1.5 سال نہیں رہنی تھی, کیونکہ انہوں نے 1.5 سال کچھ بھی نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا ڈسپائٹ فل آرڈرز. اور ہم 6 مہینے میں محنت مزدوری کر کے ڈو ڈیلیجنس کر کے یہ ادھر تک آئے ہیں, اور یہ اس چیز کو چھپانے کے لیے امپلیکیٹ کر رہے ہیں سارا. مگر آپ کو امپلیکیٹ کیوں کریں گے؟ یہ بات درست ہے کہ اگست 2019 میں آپ چلے گئے اور اس کے بعد بھی 1.25 سال تک یہ پیمنٹس ہوتی رہیں, رپورٹ اس کا ذکر بھی کر رہی ہے, مگر اس حکومت کے آنے کے بعد بھی آپ 1 سال عہدے پر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اس حکومت کے ساتھ ہے, حکومت آپ کو پسند کرتی تھی, تو آپ کو ٹارگٹ کیوں کریں گے, آپ کو کیوں امپلیکیٹ کریں گے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا؟ سر اس حکومت کے آنے کے بعد 2018 میں یہ گیس منگوانا بھول گیا. میں آپ کو میسیجز بھیجوں گا, میں نے ایک ایمرجنسی ریسکیجولنگ کر کے اس حکومت کا ونٹر 2018 کا بچایا. ہم نے سارے ٹینڈرز ارلی فلوٹ کر کے 2019 میں ہم نے شارٹیج نہیں ہونے دی. یہ مجھے پسند کرتے تھے, لیکن یہ چاہتے تھے کہ میں جو پچھلے والوں کے خلاف چلا جاؤں, اور وہ میں جا کے نہیں کسی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا. آپ کی تقرری کے حوالے سے تو پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیس چل رہا ہے, تو انہوں نے کیوں کہنا تھا آپ سے کہ آپ ان کے خلاف چلے جائیں؟ وہ یہ کیا چاہتے تھے آپ سے؟ سر انہوں نے جا کے آئی ایم دا اونلی پرسن جو کوئی ایکوزیشن اور کوئی چارج کے بغیر مجھے ECL پہ ڈالا. جب میں کورٹ میں گیا, کورٹ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادتی اس بندے کے ساتھ کی ہے, اور اسی وقت دے تھرو اٹ آؤٹ. انہوں نے بہت مشکل کچھ سال میرے لگائے ہیں, اور یہ ایک اور امپلیکیشن جس میں مجھے اپریشیٹ یا کوئی کم از کم جا کے کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو غلطیاں ہو رہی تھیں ہم نے جا کے ان کو صحیح کی ہیں. دیر از نو کرپشن انوالوڈ ہیئر. اٹ از یہ ایک کانٹریکٹ کی انٹرپریٹیشن ایشو ہے. ہم نے انٹرپریٹیشن صحیح کی تھی, جو PSO غلط کر رہا تھا. رپورٹ بھی آپ پر اس میں ذاتی کرپشن کا الزام نہیں لگا رہی ہے, نیگلیجنس کا الزام لگا رہی ہے, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ پچھلی حکومت یا شاہد خاقان عباسی کے خلاف بیان دے کوئی؟ جی سر, ایبسلیوٹلی. اور یہ آپ کو کس نے کہا تھا ایگزیکٹلی؟ سر یہ مجھے بہت سورسز سے, پولیٹیکل سائڈ, بیوروکریٹک سائڈ, اور جو بھی لوگ جو آپ بات چیت کرتے ہیں اور جو ہے نا یہ پریشر ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. صاحب دیکھیں, اب آپ اس طرح ہوا میں بات نہیں کر سکتے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی آپ بتائیے کس نے آپ کو کہا تھا, کس کے خلاف بیان دینے کو کہا تھا, کیا کہا گیا تھا آپ کو؟ سر سب سے پہلے جا کے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اور مجھے بلایا گیا تھا کوئی اور وجہ کے کہ آپ ہمیں بس بتائیں کرپشن کہاں ہوئی ہے, آپ یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, آپ یہ ہمیں کہیں کہ جا کے یہ غلط ہوا ہے, اور آپ ہمیں بتائیں کہاں غلط ہوا ہے. میرا جواب سمپل تھا کہ جو بھی چیز یہ ہوئی ہے نا, جو میرے ٹائم پہ ہوئی ہے, یہ میں نے کی ہے. ہم نے پورا انالیسس کے ساتھ کیا, ہم نے ملک کا انرجی کرائسس سالو کیا, ہم نے سارا کچھ بائی دا بک میرٹ پہ اور ایفیشینٹلی کیا. یہاں تک کہ PLL جب میں چلا رہا تھا, آپ کے جو گلوبل آرگنائزیشنز, روئٹرز اور بلومبرگ جیسے آرگنائزیشنز جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ کمپنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ 3 سال میں یہ منسٹری نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی پائپ لائن نہیں بنائی, کوئی ٹرمینل نہیں بنائے. وہی وقت جو ہم نے دیکھے تھے 2015 سے پہلے, اگلے سال سے آپ کو آ جائے گی, کیونکہ ہماری گیس پھر سے ختم ہو رہی ہے. جو پلانز ہم نے بنائے تھے وہ کوئی فلفل نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے خود بڑے شوز کیے ہوئے ہیں کہ یہ جا کے پروکیورمنٹ میں کتنے نقصان ہوئے ہیں. دنیا کی سستی ترین گیس مل رہی تھی, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اپنے ملک کو انرجائز کر سکتے تھے اگلے 5 سال کے لیے, انڈسٹری کو لوئسٹ کاسٹ گیس دے سکتے تھے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اب ہم وہ بھگتیں گے اس ونٹر سے شروع. یہ میرا بھی پریڈکشن ہے.